السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ایڈوکیٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پاکستان کے وفاقی بجٹ کی آمد ہے اور سرکاری سطح پہ اور عوامی سطح پہ مکمل مایوسی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جو خدشات پاکستان کے شہریوں کو ہے ان کی بنیادیں بالکل حقیقی ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے روزانہ کی بنیاد پہ اشیاء صرف کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ براہ راست جو ٹیکسز ہیں جس میں بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت، فیول کی قیمت کا اضافہ ان گنت دفعہ ہوا ہے، اور کاسٹ آف لیونگ یا جو زندگی گزارنے کی جو لاگت ہے ایک عام انسان کی، وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ عوام تنگ ہیں، بیزار ہیں، پریشان ہیں، لیکن جو بظاہر چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں قطعی طور پہ اس بات کا امکان نظر نہیں آتا کہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ اس بجٹ کے پیش ہونے کے بعد پورے ایک سال کے لیے اس بجٹ کے اعداد و شمار پہ گزارا کیا جائے گا۔ ہمارے پاس ہر 2 مہینے، ہر 3 مہینے بعد کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے بجٹ کا نام اس کو دیں یا نہ دیں، لیکن ایسی چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے بار بار کا منی بجٹ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے عوام بہت شدید پریشان ہیں اور کوئی بظاہر راستہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور دیگر جو ڈونر ایجنسیز ہیں، امداد دینے والی ایجنسیز ہیں، اور جو قرضے دینے والی ایجنسیز ہیں، وہ بھی کوئی مثبت ان کا عندیہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اپنے مطالبات کے اوپر مطالبات بڑھائے جا رہے ہیں کہ جی آپ یہ کریں، اور جب یہ کریں گے تو ہم آپ کو مزید قرضے کے ڈیل میں یا مزید کسی ایگریمنٹ کے اندر جائیں گے، اور یوں سمجھ لیں کہ بالکل شکنجہ کسا ہوا ہے۔ اب اس میں کسی ایک حکومت یا 2 حکومتوں کی بات نہیں ہے، ایک تسلسل ہے پورا، اور اس تسلسل سے قرضے لیے گئے ہیں۔ ہماری جو اکانومی ہے اس کی بنیادیں جو ہیں وہ کنزیومنگ سوسائٹی کے طور پہ ہماری معیشت کی بنیادیں رکھی گئی ہیں۔ ہم کچھ پروڈیوس بہت کم کرتے ہیں، ہم صرف باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جو کنزیومر سوسائٹی ہوتی ہے اس کا الٹیمیٹلی یہی اشر ہوتا ہے۔ اب مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ 11 مہینے کے جو گزشتہ 11 مہینے ہیں اس کے اندر جو سیلریڈ کلاس ہے انہوں نے 300 ارب روپے ٹیکس دیا ہے، اور جو تاجر ہیں انہوں نے 15 ارب جو ہے وہ ٹیکس دیا ہے۔ اگر یہ خبر درست ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خوفناک ہے، بہت ہی پریشان کن ہے، اور یہ بہت ہی ایک طرح سے کوئی گڈ سائن نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگ آج کل جو ہے بہت زیادہ باخبر ہیں، بہت زیادہ گہرائی سے چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ ایک تو ان کو اپنا جو دکھ ہے، تکلیف ہے، جو زندگی گزارنے کا جو بہت اجیرن ہو گیا ہے، ایک تو اس وجہ سے وہ بہت باخبر رہنا چاہتے ہیں۔ ہر چیز میں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ معلومات کے حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، اور دوسرا آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اگر مکمل طور پہ سوشل میڈیا کو درست نہ بھی مانا جائے تو ایک اچھی خاصی جو ہے وہ تعداد جو ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی ایسی ہے جو درست خبریں بھی دیتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی خبر تو پیٹ ہے کہ پیٹ بھر کے اگر کوئی کھانا کھاتا ہے تو اس کے لیے معیشت بھی اور چیز ہوتی ہے، حکومت کی طرف ان کا رویہ بھی اور طریقے سے ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ سوسائٹی کے اندر ان کا رویہ بھی ایک طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن اگر پیٹ بھر کے نہ
کھا سکیں تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے بارے میں سرکار کیا سوچ رہی ہے، سوسائٹی کیا سوچ رہی ہے، ادارے کیا سوچ رہے ہیں، اور حقیقت میں اس کے ساتھ کون سا ظلم اور کون سی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو سب سے بڑا جو انڈیکیٹر ہے وہ انسان کا اپنا وجود ہے۔ وجود اگر متاثر ہے تو ان کے لیے ہر چیز متاثر ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہے وہ سرکار جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی، اور بہت ایسے سیکٹرز ہیں جس کے پیسے جو ہے کم کیے جا سکتے ہیں، بہت ساری منسٹریوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، بہت سارے ڈپارٹمنٹس کو ختم کیا جا سکتا ہے اور پیسے بچائے جا سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے وہاں پہ نچلے کلاس کے ملازمین کام کرتے ہیں، تو ان ملازمین کا تحفظ ہونا ضروری ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوں گے کہ فیڈرل سیکرٹریز کو کبھی نہیں نکالیں گے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کام نکالیں گے، ان کو نوکریوں سے نہیں نکالیں گے، ان کے مراعات کو ختم نہیں کریں گے ان کے۔ اور اسی طریقے سے جو سول بیوروکریسی کے جو دوسرے افسران ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کرنا ہے۔ الٹیمیٹلی نزلہ آ کے گرنا ہے نچلے سطح کے ملازمین کا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نچلے سطح کے ملازمین کو تحفظ ملنا چاہیے اور باقی مجموعی اخراجات کو کم کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا، اگلے کسی ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا۔